بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر انا شانیہ کا هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ثناء و تمجید رب ذوالجلال والاکرام کے نام سے درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ناظرین، آج 9 نومبر دنیا بھر میں یوم اردو کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ادارہ نظمینہ اسی سلسلے میں آج ایک عالمی آن لائن مشاعرہ کر رہا ہے۔ میں آپ کا میزبان زعیم رشید آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس مشاعرے کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اردو ادب کے دامن کو خوبصورتیوں سے سجائیے۔ ہمارے آج کے مشاعرے میں بہت خوبصورت شعراء کرام موجود ہیں جنہوں نے اردو ادب کے دامن کو وسعت دی۔ آئیے ہم مشاعرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس مشاعرے کی صدارت کر رہی ہیں محترمہ ذکیہ غزل۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے بہت خوبصورت اردو لکھنے والے شعراء کرام کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہے ہیں۔ نظمینہ کی طرف سے میں شکریہ ادا کروں گا ان تمام شاعرات اور شعراء کرام کا جو آج کے ہمارے اس مشاعرے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنا فیڈ بیک کامنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے، آپ کی داد ہمیں موصول ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے روایت کو نبھاتے ہوئے میں کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں۔ اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں، میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں، اس کے سب رنگ میری ذات میں آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بہت شکریہ، آپ نے محبت کے ساتھ سنا۔ میں نے اس لیے اپنا کلام بہت مختصر سنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں جو بہت اہم شعراء کرام ہمارے ساتھ ہیں ہم انہیں زیادہ سے زیادہ سنیں۔ اب مشاعرے میں جس اگلی شاعرہ کو میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں ان کا شعر دیکھیے۔ میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے، میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے رنگ جتنے بھی ہیں وجہ تم ہو۔ جی، میری مراد رحیم یار خاں سے خوبصورت لب و لہجہ کی نسوانی آواز ناول نگار اور شاعرہ محترمہ شہباز گل سے ہے۔ ان کے اس شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت کلام دوں گا۔ میں تمہاری ہوں رہتی دنیا تک، میں تمہاری ہوں رہتی دنیا تک، تم میرا آخری ٹھکانہ ہو۔ آئیے محترمہ شہباز گل کو سنتے ہیں۔ بزم نظمینہ لاہور کی طرف سے یوم اردو کے موقع پر یہ مشاعرہ قابل ستائش ہے۔ صدر ذی وقار کی اجازت سے غزل کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں۔ مطلع عرض ہے: وفا محبت یقین بھروسہ تمام شد نہ، وفا محبت یقین بھروسہ تمام شد نہ، ہر ایک دعویٰ ہر ایک وعدہ تمام شد نہ۔ بتاؤ مجھ کو فریب دے کر بھی جی رہے ہو، بتاؤ مجھ کو فریب دے کر بھی جی رہے ہو، گھرا ندامت میں دل تمہارا تمام شد نہ۔ انہی فضاؤں میں سانس لیتے ہو روز و شب تم،
انہی فضاؤں میں سانس لیتے ہو روز و شب تم، کسی کی سانسوں کو کر کے آدھا تمام شدنا۔ انہی فضاؤں میں سانس لیتے ہو روز و شب تم، کسی کی آنکھوں کسی کی سانسوں کو کر کے آدھا تمام شدنا۔ نہ واپسی کا سوال کوئی نہ کوئی خواہش، نہ واپسی کا سوال کوئی نہ کوئی خواہش، ہر ایک ہیلا ہر ایک بہانہ تمام شدنا۔ رہو جہاں بھی یقین جانو رہو گے تنہا، رہو جہاں بھی یقین جانو رہو گے تنہا، کسی کی چاہت بھرا یہ تحفہ تمام شدنا۔ نہیں ملے گی قیام کی بھی جگہ کہیں پر، نہیں ملے گی قیام کی بھی جگہ کہیں پر، تمہارا دنیا میں ہر ٹھکانہ تمام شدنا۔ نہیں ملے گی قیام کی بھی جگہ کہیں پر، تمہارا دنیا میں ہر ٹھکانہ تمام شدنا۔ لیے پھرو گے ندامتیں بھی اگر کہیں تم، لیے پھرو گے ندامتیں بھی اگر کہیں تم، معاف کرنے کا گل ارادہ تمام شدنا۔ وفا محبت یقین بھروسہ تمام شدنا، ہر ایک دعویٰ ہر ایک وعدہ تمام شدنا۔ بہت خوب محترمہ سباس گل اپنا کلام پیش کر رہی تھیں۔ سب میٹھی زبانیں ہیں مگر ایسی کہاں ہے، سب میٹھی زبانیں ہیں مگر ایسی کہاں ہے، اردو میرے محبوب کی محبوب زباں ہے۔ ناظرین، اردو کی محبت میں عالمی یوم اردو کے حوالے سے نظمینہ کا مشاعرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک بہت خوبصورت شاعر، بہت خوبصورت انسان، پاکستان کے شہر میاں چنوں سے ان کا تعلق ہے، انہیں دعوت کلام دیں گے، جناب عدنان آصف بھٹا صاحب کو۔ ہم کو مطلوب ہیں کچھ فیصلے جلدی جلدی، کرۂ ارض ذرا تیز گھمایا جائے۔ جناب عدنان آصف بھٹا کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج عالمی یوم اردو ادب کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حضور دو اشعار۔ معاملہ ہے طلب کی گریز پائی کا، معاملہ ہے طلب کی گریز پائی کا، میں اس کا نام نہ لوں اور اسے سنائی دے۔ معاملہ ہے طلب کی گریز پائی کا، میں اس کا نام نہ لوں اور اسے سنائی دے۔ خدا کی آنکھ سے دیکھیں اگر زمانے کو، خدا کی آنکھ سے دیکھیں اگر زمانے کو، کہیں بھی ظلم نہ ظالم کوئی دکھائی دے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار ہیں۔ عشق کا زہر رگے جاں تلک آیا جائے، عشق کا زہر رگے جاں تلک آیا جائے، اب کوئی جوگی بلایا نہ بلایا جائے۔ ہم کو مطلوب ہیں کچھ فیصلے جلدی جلدی، ہم کو مطلوب ہیں کچھ فیصلے جلدی جلدی، کرۂ ارض ذرا تیز گھمایا جائے۔ اور حاکم وقت خدا عشق زمانہ روٹی، حاکم وقت خدا عشق زمانہ روٹی، کون معبود ہو رب کس کو بنایا جائے۔ ریت پر لکھا ہوا ہم سے نہیں مٹ پایا، ریت پر لکھا ہوا ہم سے نہیں مٹ پایا، کیسے پھر دل سے تیرا نام مٹایا جائے۔ گر یہ مرتی ہے تو پھر مرتے ہیں ہم بھی آصف، گر یہ مرتی ہے تو پھر مرتے ہیں ہم بھی آصف، جیسے چلتی ہے محبت کو چلایا جائے۔ تھینک یو۔ جناب
عدنان آصف بھٹا اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، پاکستان کے علاقہ بہاولپور سے ایک منفرد اور مختلف شاعر آج کے مشاعرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عاطف نصیر کو دعوت کلام دیتے ہیں ان کے اس ایک اچھوتے شعر کے ساتھ۔ خود کو میں پھر سے بناؤں جو میسر ہو مجھے، مشت بر خاک نیا چاک ذرا سا پانی۔ آئیے جناب عاطف نصیر کو سنتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جو نقص تھا وہی زندگی کا زیاں بنا، وہ جو نقص تھا وہی زندگی کا زیاں بنا، میں تمام ٹھیک بھی کوزہ گر سے کہاں بنا، اور میری روح پر تھی دبیز تہ تیرے ہجر کی، میری روح پر تھی دبیز تہ تیرے ہجر کی، سو کسی بھی ناخن لمس کا نہ نشاں بنا، میری روح پر تھی دبیز تہ تیرے ہجر کی، سو کسی بھی ناخن لمس کا نہ نشاں بنا، اور یہ جو سانس ہے اسے زندگی نہ کہے کوئی، یہ جو سانس ہے اسے زندگی نہ کہے کوئی، کبھی بام و در کے بغیر کوئی مکان بنا، یہ جو سانس ہے اسے زندگی نہ کہے کوئی، کبھی بام و در کے بغیر کوئی مکان بنا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ ہوا سے عشق کا شاخسانہ ہے دوستو، یہ ہوا سے عشق کا شاخسانہ ہے دوستو، میں دیے کی لو سے نکل پڑا تو دھواں بنا، یہ ہوا سے عشق کا شاخسانہ ہے دوستو، میں دیے کی لو سے نکل پڑا تو دھواں بنا، اور یہ جو شعبدے ہیں انہیں سخن کا نہ نام دے، یہ جو شعبدے ہیں انہیں سخن کا نہ نام دے، یہ جو بد زباں ہیں انہیں نہ اہل زباں بنا، یہ جو شعبدے ہیں انہیں سخن کا نہ نام دے، یہ جو بد زباں ہیں انہیں نہ اہل زباں بنا۔ اور مقدر دیکھیے کہ میں کہ اپنے آپ میں تازہ پانی کا حوض تھا، میں کہ اپنے آپ میں تازہ پانی کا حوض تھا، مجھے راز اتنے دیے گئے کہ کنواں بنا، میں کہ اپنے آپ میں تازہ پانی کا حوض تھا، مجھے راز اتنے دیے گئے کہ کنواں بنا، وہ جو نقص تھا وہی زندگی کا زیاں بنا، میں تمام ٹھیک بھی کوزہ گر سے کہاں بنا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، نوازش۔ واہ، بہت خوب۔ یہ تصرف ہے مبارک ڈاک کا، کیا سے کیا اردو زباں ہوتی گئی۔ مبارک عظیم آبادی کا شعر مجھے یاد آ گیا۔ چلتے ہیں انڈیا، وہاں سے ہمارے ساتھ محترمہ نصرت عتیق گورکھپوری آج کے اس مشاعرہ میں شامل ہیں۔ احساس کی امر بیل کے نام سے ان کا مجموعہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہوا۔ آپ درس و تدریس کے پیشہ سے منسلک ہیں۔ کہتی ہیں، ہم تجھے بد دعا نہیں دیں گے، اتنی لمبی سزا نہیں دیں گے، ہم تجھے بد دعا نہیں دیں گے، اتنی لمبی سزا نہیں دیں گے، ہم مبلغ ہیں عشق کے نصرت، نفرتوں کو ہوا نہیں دیں گے۔ آئیے محترمہ نصرت عتیق گورکھپوری صاحبہ کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم حاضرین محفل، میں نصرت عتیق انڈیا سے صاحب صدر کی اجازت سے ایک مطلع اور چند شعر حاضر کر رہی ہوں، سماعت کریں۔ سمجھتے ہیں کہ ہوشیاری بہت ہے، سمجھتے ہیں کہ ہوشیاری بہت ہے، یہی
لوگوں میں بیماری بہت ہے، یہی لوگوں میں بیماری بہت ہے، بھٹک جائے گا رستہ کارواں اب، بھٹک جائے گا رستہ کارواں اب، سبھی میں شوق سرداری بہت ہے، سبھی میں شوق سرداری بہت ہے، یہ دنیا تو ڈرامے کی جگہ ہے، یہ دنیا تو ڈرامے کی جگہ ہے، یہاں سب میں اداکاری بہت ہے، یہاں سب میں اداکاری بہت ہے، تیرا نقصان ہی ہوگا ہمیشہ، تیرا نقصان ہی ہوگا ہمیشہ، تیرے اندر رواداری بہت ہے، تیرے اندر رواداری بہت ہے، بہت بہت مصروف باہر سے ہیں ہم سب، بہت مصروف باہر سے ہیں ہم سب، مگر اندر سے بیکاری بہت ہے، مگر اندر سے بیکاری بہت ہے، تم اس کے چکروں میں آنا جانا، تم اس کے چکروں میں آنا جانا، یہ دنیا تو چمتکاری بہت ہے، یہ دنیا تو چمتکاری بہت ہے۔ اور غزل کا آخری شعر مقطع حاضر کر رہی ہوں۔ حقیقت جاننا مشکل ہے نصرت، حقیقت جاننا مشکل ہے نصرت، یہاں لوگوں میں مکاری بہت ہے، یہاں لوگوں میں مکاری بہت ہے، سمجھتے ہیں کہ ہوشیاری بہت ہے، یہی لوگوں میں بیماری بہت ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ میں منتظمین لاہور کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔ قطر میں مقیم اردو کے خوبصورت شاعر جناب کیسر مسعود کو دعوت کلام دینا چاہتا ہوں۔
1992 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام کانچ کے سپنے چھپ کر سامنے آیا. 2001 میں شام تم کو تلاش کرتی ہے منظر عام پر آیا. بہت خوبصورت شاعر ہیں. پاکستان انٹرنیشنل اسکول قطر میں درس و تدریس سے منسلک ہیں. قطر کے عالمی مشاعرے کے دوران میری ان سے بہت خوبصورت یادیں وابستہ ہیں. بہت پیارے انسان، اور قطر کی ادبی فضا کو جن اہم شعراء نے اردو کا ایک مرکز بنایا ہے ان میں ایک اہم پہچان رکھتے ہیں. جناب قیصر مسعود صاحب کا کلام سنتے ہیں. آئیے. سامعین و ناظرین السلام علیکم. آج کی اس خوبصورت اور باوقار محفل کے انعقاد پر نظمینہ لاہور کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر محفل کی اجازت سے غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو جو سفر میں ساتھ نبھانے سے رہ گیا، تو جو سفر میں ساتھ نبھانے سے رہ گیا، پیچھے بہت میں اپنے زمانے سے رہ گیا. تو جو سفر میں ساتھ نبھانے سے رہ گیا، پیچھے بہت میں اپنے زمانے سے رہ گیا. اور باہر سے اپنا حال دکھایا اسے مگر، باہر سے اپنا حال دکھایا اسے مگر، اندر کا ایک زخم دکھانے سے رہ گیا. اور آنکھوں میں منجمد ہے ایک ایسا بھی اشک جو، آنکھوں میں منجمد ہے ایک ایسا بھی اشک جو، رونے کا وقت تھا تو بہانے سے رہ گیا. رونے کا وقت تھا تو بہانے سے رہ گیا. اور راس آ گئی ہے دشت نوردی سو ایک عمر، راس آ گئی ہے دشت نوردی سو ایک عمر، گھر کی طرف میں لوٹ کے جانے سے رہ گیا. گھر کی طرف میں لوٹ کے جانے سے رہ گیا. اور جھیلی نہیں جو میں نے اذیت ہے کون سی، جھیلی نہیں جو میں نے اذیت ہے کون سی، ہے رنج کون سا جو اٹھانے سے رہ گیا، ہے رنج کون سا جو اٹھانے سے رہ گیا. اور موت آ گئی قریب تو آیا مجھے خیال، موت آ گئی قریب تو آیا مجھے خیال، میں زندگی کا قرض چکانے سے رہ گیا، میں زندگی کا قرض چکانے سے رہ گیا. اور قیصر وہ ڈر رہا تھا محبت کے نام سے، قیصر وہ ڈر رہا تھا محبت کے نام سے، سو میں بھی دل کی بات بتانے سے رہ گیا، سو میں بھی دل کی بات بتانے سے رہ گیا. تو جو سفر میں ساتھ نبھانے سے رہ گیا، پیچھے بہت میں اپنے زمانے سے رہ گیا. بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام سننے کو مل رہا ہے. مشاعرے کے آہنگ کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ اردو کی بہت سی نئی بستیاں بسائی جا رہی ہیں. انہی میں آسٹریلیا بھی شامل ہے. ہمارے اگلے شاعر کا تعلق آسٹریلیا سے ہے. میری مراد ڈاکٹر محسن آرزو ہیں. جانے پرسوز کے نام سے حال ہی میں ان کا شعری مجموعہ سامنے آیا. ان کے خوبصورت اشعار سنتے ہیں. پھول خوشبو کے سمندر کا احاطہ کر کے حسن کی لو سے زمانے کو جلا دیتا ہے، اور اسی پھول کو احساس حفاظت دے کر ایک کانٹا ہے جو گلشن کو سجا دیتا ہے. آئیے جناب ڈاکٹر محسن آرزو کی عمدہ شاعری سنتے ہیں. السلام علیکم. جناب صدر کی اجازت سے میں اپنے قلم کی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ چند سالوں میں کووڈ کی وجہ سے بہت سے خوبصورت لکھنے والے ہم سے جدا ہو گئے، تو اس حوالے سے بیاد رفتگاں کے عنوان سے ایک قطعہ سماعت فرمائیے.
تہذیب و تمدن و ثقافت کا بیان تھے، تہذیب و تمدن و ثقافت کا بیان تھے، اس دور پریشاں میں محبت کا جہاں تھے جن کے قلم جذبہ اظہار سے معمور، تھے جن کے قلم جذبہ اظہار سے معمور، وہ لوگ عہد ساز تھے، اردو کی اماں تھے، وہ لوگ عہد ساز تھے، اردو کی اماں تھے۔ یوم اردو کے حوالے سے منعقدہ اس مشاعرے میں میری شرکت میرے لیے باعث عزت و باعث افتخار ہے۔ اپنی ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ مطلع عرض ہے: کتنی خاموش سی خاموشی ہے، کتنی خاموش سی خاموشی ہے کوئی چیخ نہ سرگوشی ہے، کتنی خاموش سی خاموشی ہے کوئی چیخ نہ سرگوشی ہے، آگہی کا عذاب پہ ہم ہے، آگہی کا عذاب پہ ہم ہے، ہائے یہ ہوش کی بے ہوشی ہے، ہائے یہ ہوش کی بے ہوشی ہے۔ اور تکرار لفظی دیکھیے کہ جز مقدر کے دوش ہے کس کا، جز مقدر کے دوش ہے کس کا، جز مقدر کے کون دوشی ہے، جز مقدر کے دوش ہے کس کا، جز مقدر کے کون دوشی ہے، اشک پی کر سکون پاتا ہوں، قابل غور شعر ہے، اشک پی کر سکون پاتا ہوں، اشک پینا شراب نوشی ہے، اشک پی کر سکون پاتا ہوں، اشک پینا شراب نوشی ہے۔ اور ایک اور مثال دیکھیے تکرار لفظی کی کہ کس محبت میں جوش باقی ہے، کس محبت میں جوش باقی ہے، کس تعلق میں گرم جوشی ہے، کس محبت میں جوش باقی ہے، کس تعلق میں گرم جوشی ہے۔ اور مقطع نظر کرتا ہوں کہ آرزو اہل علم و دانش میں، آرزو اہل علم و دانش میں کتنی نایاب سرفروشی ہے، آرزو اہل علم و دانش میں کتنی نایاب سرفروشی ہے، کتنی خاموش سی خاموشی ہے کوئی چیخ نہ سرگوشی ہے۔ میں نظمینہ لاہور کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری شرکت کو اس محفل میں قبول فرمایا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا۔ ڈاکٹر محمد محسن علی آرزو کو اجازت دیجیے۔ واہ، بہت خوب۔ اردو کا ایک خوبصورت نسوانی لہجہ آج کے ہمارے اس نظمینہ کے عالمی مشاعرہ میں شامل ہے۔ میری مراد برلن جرمنی سے محترمہ عشرت معین سیما ہے۔ سیما الجھ گئی ہے سیاست کے حال میں، سیما الجھ گئی ہے سیاست کے حال میں، یہ دل کا معاملہ تھا جو گمبھیر ہو گیا۔ سینئر شاعرہ عشرت معین سیما سے گوش گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام ہمارے ناظرین کو پیش کریں۔ آداب، بہت بہت شکریہ۔ میں صاحب صدر کی اجازت سے اپنی ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی، اجازت ہے؟
خود فریبی کی کسی حد کو نہیں مانتی ہے، خود فریبی کی کسی حد کو نہیں مانتی ہے، قامت شوق کسی قد کو نہیں مانتی ہے، قامت شوق کسی قد کو نہیں مانتی ہے، بوئے گل ہو کہ ہوا ہو کہ محبت کے وبا، بوئے گل ہو کہ ہوا ہو کہ محبت کے وبا، اتنی سرکش ہے کہ سرحد کو نہیں مانتی ہے، اتنی سرکش ہے کہ سرحد کو نہیں مانتی ہے، اور وہ اندھیروں کا پجاری ہے، اسے کیا معلوم، وہ اندھیروں کا پجاری ہے، اسے کیا معلوم، روشنی رات کی آمد کو نہیں مانتی ہے، روشنی رات کی آمد کو نہیں مانتی ہے، اور کوئی صورت دل آوارہ کی یہ بے چینی، کوئی صورت دل آوارہ کی یہ بے چینی، کاخ یاقوت کی مسند کو نہیں مانتی ہے، کاخ یاقوت کی مسند کو نہیں مانتی ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ مسترد کرتے ہیں کچھ لوگ خدا کو بھی مگر، مسترد کرتے ہیں کچھ لوگ خدا کو بھی مگر، ایک دنیا ہے جو اس رد کو نہیں مانتی ہے، ایک دنیا ہے جو اس رد کو نہیں مانتی ہے، اور گھونسلہ شاخ سے گرتا ہے ہوا کے ہاتھوں، گھونسلہ شاخ سے گرتا ہے ہوا کے ہاتھوں، اسی چڑیا کا جو برگد کو نہیں مانتی ہے، اسی چڑیا کا جو برگد کو نہیں مانتی ہے، اور یہ تیرا نام و نسب دل کے نہ کام آئے گا، یہ تیرا نام و نسب دل کے نہ کام آئے گا، یہ تیرا نام و نسب دل کے نہ کام آئے گا، یہ محبت ہے کسی جد کو نہیں مانتی ہے، یہ محبت ہے کسی جد کو نہیں مانتی ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ایک سیلاب امنڈ آیا ہے دل میں سیما، ایک سیلاب امنڈ آیا ہے دل میں سیما، تشنگی درد کے اس مد کو نہیں مانتی ہے، تشنگی درد کے اس مد کو نہیں مانتی ہے، خود فریبی کی کسی حد کو نہیں مانتی ہے، قامت شوق کسی قد کو نہیں مانتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے محترمہ عشرت معین سیما کی خوبصورت شاعری۔ اب میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں جناب عابد رشید کو۔ آپ کا تعلق شگاگو سے ہے، شگاگو میں اردو زبان و ادب کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ سخنور کے نام سے ان کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا، پھر دوسرا شعری مجموعہ دھنک کے نام سے سامنے آیا، جسے بہت سراہا گیا۔ میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں جناب عابد رشید صاحب کو اشوک ساہل کے اس شعر کے ساتھ۔ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ آئیے جناب عابد رشید صاحب کی اردو شاعری سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ عابد رشید مخاطب ہے شکاگو سے۔ میں نظمینہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ صدر مشاعرہ کی اجازت سے میں ایک کلام پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ غزل حاضر ہے۔ عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے، عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے، اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے۔ آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے، آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے، اور پھر اپنی نبھانے میں گزر جاتی ہے۔ تھام لیتا ہے میرا ہاتھ
وہ ہر مشکل میں، تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں، اپنی بس ہاتھ چھڑانے میں گزر جاتی ہے۔ جوڑتے رہتے ہیں ہم رشتوں کے تانے بانے، جوڑتے رہتے ہیں ہم رشتوں کے تانے بانے، عمر پھر ان کو گنوانے میں گزر جاتی ہے۔ ہم کہ گندم کے لیے راندائے درگاہ ہوئے، ہم کہ گندم کے لیے۔ شکاگو سے جناب عابد رشید ہمارے مہمان شاعر تھے، آپ نے ان کی خوبصورت شاعری سنی۔ اب میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت، بہت منفرد شاعر، اردو شاعری کا ایک اہم حوالہ کراچی سے جناب شبیر نازش صاحب کو سنتے ہیں۔ آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ جیسی خوبصورت کتاب کے خالق، اردو نظم اور اردو غزل کا اہم اور معتبر حوالہ ہمارے بہت پیارے دوست میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے، میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے، ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر۔ ایسے بہت سے خوبصورت اشعار کے خالق۔ ایک اور ان کا شعر میرے ذہن میں آیا ہے، حاکم وقت ذرا اپنے گریبان میں جھانک، لوگ بے وجہ بغاوت نہیں کرنے والے۔ آئیے جناب شبیر نازش کو سنتے ہیں۔ لاکھ دیکھے حسین چہرے تو، لاکھ دیکھے حسین چہرے تو، ایسی حالت نہیں تھی پہلے تو، ایک نظر دیکھنے پہ یہ عالم، ایک نظر دیکھنے پہ یہ عالم، ایک نظر اور دیکھ لیتے تو، وہ تو ہم نے تمہیں سنبھال لیا، وہ تو ہم نے تمہیں سنبھال لیا، ہم بھی گر ہوش میں نہ ہوتے تو، کس کی صحبت کا رنگ لے بیٹھے، کس کی صحبت کا رنگ لے بیٹھے، آپ ایسے نہیں تھے پہلے تو، میں ہوں کیا آئینہ پگھل جائے، میں ہوں کیا آئینہ پگھل جائے، تو اگر آنکھ بھر کے دیکھے تو، میں ہوں کیا آئینہ پگھل جائے، تو اگر آنکھ بھر کے دیکھے تو، لاکھ دیکھے حسین چہرے تو، ایسی حالت نہیں تھی پہلے تو۔ منیش شکلا جی نے کیا خوب کہا ہے، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ خوبصورت مشاعرہ رواں دواں ہے۔ مشاعرے کے آہنگ کو مزید بلند سے بلند تر کرنے کے لیے ملائیشیا چلتے ہیں۔ جدید اردو غزل ہو یا نظم، ہر دو اصناف سخن کے سینئر شاعر، جدید اردو غزل کا اہم نام میری مراد جناب عاطر عثمانی سے ہے۔ ان کا ملنا محال لگتا ہے، یہ بھی فرقت کا سال لگتا ہے۔ کیا خوبصورت اور عمدہ، بہت سلیقے سے شاعری کرتے ہیں۔ ان کے کئی اشعار حوالے کے طور پر میں یہاں پیش کر سکتا ہوں۔ سفر کی رائے گانی کے اشارے گر پڑے ہیں، میرے رستے میں کچھ ٹوٹے ستارے گر پڑے ہیں۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سنتے ہیں جناب عاطر عثمانی سے۔ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے۔ ارباب فکر و نظر، معزز خواتین و حضرات، ملائیشیا کے شہر کوالالمپور سے خاکسار عاطر عثمانی کا آداب قبول فرمائیں۔ امیر محفل کی اجازت سے ایک مطلع پیش خدمت ہے۔ عرض کیا ہے کہ سحر ہونے سے پہلے گھر گئے ہیں، سحر ہونے سے پہلے گھر گئے ہیں، ستارے روشنی سے ڈر گئے ہیں۔
اور اب ایک مطلع اور 2 شعر دیکھیے گا کہ سفر کی رائے گانی کے اشارے گر پڑے ہیں، سفر کی رائے گانی کے اشارے گر پڑے ہیں، میرے رستے میں کچھ ٹوٹے ستارے گر پڑے ہیں، اور نہ جانے جشن کے آغاز میں یہ کیا ہوا ہے، نہ جانے جشن کے آغاز میں یہ کیا ہوا ہے، جو اڑتے ہی کبوتر اور غبارے گر پڑے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ اکیلے تھے تو اپنے پاؤں پر ہم چل رہے تھے۔ واہ، بہت خوب۔ آذر بارہ بنکوی کا شعر زبان پر آ رہا ہے۔ بچپن نے ہمیں دی ہے شیرینی گفتار، اردو نہیں ہم ماں کی زباں بول رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے اگلے شاعر جناب احمد عطا اللہ، ان کا تعلق مظفر آباد پاکستان سے ہے۔ خوبصورت لب و لہجہ کے شاعر، بہت پیارے انسان۔ بھول جانا کسی کے بس میں نہیں، ان کا پہلا شعری مجموعہ۔ والہانہ اور ایک ہمیشہ کے نام سے یہ ان کے 3 شعری مجموعہ آ چکے ہیں، جنہیں بہت پسند کیا گیا، بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ آئیے جناب احمد عطا اللہ کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یوم اردو کے موقع پر نظمینہ لاہور کے لیے ان کے زیر اہتمام مشاعرے کے لیے کچھ اشعار صاحب صدر کی اجازت سے۔ دونوں جانب ہی کوئی وصل بنایا ہوا ہے، دونوں جانب ہی کوئی وصل بنایا ہوا ہے، کھوٹا سکہ ہے مگر میں نے چلایا ہوا ہے، دونوں جانب ہی کوئی وصل بنایا ہوا ہے، کھوٹا سکہ ہے مگر میں نے چلایا ہوا ہے، تو بھی اب بھول کے آ جنوری جیسی باتیں، تو بھی اب بھول کے آ جنوری جیسی باتیں، میرا سورج تو مئی جون پہ آیا ہوا ہے، تو بھی اب بھول کے آ جنوری جیسی باتیں، میرا سورج تو مئی جون پہ آیا ہوا ہے، اس کا میرا ہے عطا اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ، اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ، میں نے فی الحال اسے عشق بتایا ہوا ہے، اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ، میں نے فی الحال اسے عشق بتایا ہوا ہے، دونوں جانب ہی کوئی وصل بنایا ہوا ہے، کھوٹا سکہ ہے مگر میں نے چلایا ہوا ہے۔ ایک غزل کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں صاحب صدر کی اجازت سے۔ جنت سے دور آ کے زمین پر بنا لیا، جنت سے دور آ کے زمین پر بنا لیا، عادت تھی بے گھری کی نیا گھر بنا لیا، جنت سے دور آ کے زمین پر بنا لیا، عادت تھی بے گھری کی نیا گھر بنا لیا، رکھیں توقعات خدا سے بھی تم سے بھی، رکھی توقعات خدا سے بھی تم سے بھی، آسان زندگی کو یوں دوبھر بنا لیا، رکھی توقعات خدا سے بھی تم سے بھی، آسان زندگی کو یوں دوبھر بنا لیا، اچھا ہو آج چاند ہی نکلے نہ شرم سے، اچھا ہو آج چاند ہی نکلے نہ شرم سے، بڑھتی ہوس نے شام سے بستر بنا لیا، اچھا ہو آج چاند ہی نکلے نہ شرم سے، بڑھتی ہوس نے شام سے بستر بنا لیا، آنگن میں کیسے کیسے مسائل بچھا دیے، آنگن میں کیسے کیسے۔ اختر شاہ جہاں پوری کا شعر یاد آ رہا ہے۔ ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ ناظرین، آپ نظمینہ کا یہ مشاعرہ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ہم آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ آپ بہت خوبصورت کامنٹس کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خاص کی طرف۔ زمانہ کچھ اور ہے، ان کا پہلا شعری مجموعہ، خاموشیوں کا نغمہ ان کا دوسرا شعری مجموعہ، کئی ایک کتابوں کے خالق ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر بشیر بدر کے فن اور شخصیت پر مقالہ لکھا۔ ہمارے آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کو میں ان کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا۔ مشکلیں اور چہرے کی بڑھ جائیں گی، مشکلیں اور چہرے کی بڑھ جائیں گی، آئینے پر تو پتھر نہ مارا کریں۔ آئیے نہایت ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب سے۔ علی وقار سے اجازت چاہتا ہوں، چند شعر آپ کی خدمت میں بطور خاص عرض کرتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں اپنا طالب علمانہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کروں، خصوصیت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نظمین لاہور کا، جنہوں نے اس باوقار یوم اردو کے پروگرام میں مجھے شامل کیا۔ ایک بار مزید شکر گزار ہوں نظمین لاہور کا۔ چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مطلب بطور خاص تمام شعراء کی توجہ چاہتا ہوں۔ اپنا کردار بنا لیجیے اردو کی طرح، اپنا کردار بنا لیجیے اردو کی طرح، اپنا کردار بنا لیجیے اردو کی طرح، آپ کا ذکر کیا جائے گا خوشبو کی طرح، آپ کا ذکر کیا جائے گا خوشبو کی طرح۔ غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں۔ ہر طرف دھوم ہے لفظوں کی بدولت میری، صدر علی وقار سے خصوصیت کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں۔ ہر طرف دھوم آبادی کے ویرانے میں، دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں۔ شعراء اکرام سے خصوصیت کی توجہ۔ دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں، شام کے بعد الجھتی ہے طبیعت میری، شام کے بعد الجھتی ہے طبیعت میری، دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں، شام کے بعد الجھتی ہے طبیعت میری۔ یہ بھی شعر سنیے گا خاص طور سے۔ شام کے بعد الجھتی ہے طبیعت میری، میں تو معمولی سا مٹی کا دیا ہوں، پھر بھی میں تو معمولی سا مٹی کا دیا ہوں، پھر بھی
मैं तो मामूली सा मिट्टी का से शिकायत मेरी लोग करते हैं हवाओं से शिकायत मेरी। ऐसे कुछ लोग हैं इस शहर में बेकीमत से, ऐसे कुछ लोग हैं इस शहर में बेकीमत से, जो घटाने पे तुले रहते हैं कीमत मेरी, जो घटाने पे तुले रहते हैं कीमत मेरी। हर तरफ धूम है लफ्जों की बदौलत मेरी, कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मेरी। कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी, कुछ बड़े लोग भी करने लगे इज्जत मेरी। ये भी मतलब सानी मुलाजा कीजिएगा। हौसला मेरा बढ़ाने लगी वहशत मेरी, हौसला मेरा बढ़ाने लगी वहशत मेरी। अब तो मिल जाएगी खोई हुई जन्नत मेरी, अब तो मिल जाएगी खोई हुई जन्नत मेरी। ये भी शेर सुनिएगा। एक कागज पर मेरा नाम पता भी लिख लो, एक कागज पे मेरा नाम पता भी लिख लो, एक कागज पे मेरा नाम पता भी लिख लो, जाने किस मोड़ पे पड़ जाए जरूरत मेरी, जाने किस मोड़ पे पड़ जाए। जिनके नाम से पाकीज़गी का नूर मंसूब हो गई है उन्हीं से रिदाए खैर। आखिरी शेर, ये शर के हामियों को बताना है ठीक से, ये शर के हामियों को बताना है ठीक से। आएगा एक शख्स पहनकर क़बाए खैर, ये शर के हामियों को बताना है ठीक से। आएगा एक शख्स पहनकर क़बाए खैर, रखी है इस जहान में जिसने बिनाए खैर। वो चाहता है आग, वो चाहता है लोग लगाएं सदाए खैर। पहले जहां से उठी थी खुशकुन सदाए खैर, गूंजेगी फिर वहीं से यकीनन नवाए खैर। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अनीस दहलवी का शेर है, जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। नाजरीन, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रही हैं मोहतरमा ज़किया गज़ल साहबा। आपका ताल्लुक़ कनाडा से है। बहुत मज़बूत और सच्चा पक्का रिश्ता उनका उर्दू के साथ है। बादल, गीत, हवा और मैं के नाम से आपका शेरी मजमुआ छपकर अहलियाने अदब से दादो दहिश के फूल समेट चुका है। हमारी आज की इस तकरीब की साहिब सदर मोहतरमा ज़किया गज़ल कनाडा में मुकीम है। गज़ल का अहम नाम मैं नहायत अदब से गुजारिश करूँगा कि आप खुतबा सदारत से नवाजें और अपनी खूबसूरत शायरी पेश करें।
معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ادبی تنظیم لاہور نظمینہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یوم اردو کے موقع پر اتنی خوبصورت ادبی تقریب کا انعقاد کیا اور میری عزت افزائی فرمائی۔ اردو ادب کی ترویج و ترقی میں جو جہاں رہ کر بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، دامِ درم سخن وہ لائق تحسین ہے۔ وبائی دور میں جہاں ہم لوگ ایک دوسرے سے مل نہ پائے، وہاں ان برقی تاروں نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ ہم ایک دوسرے کو سن بھی رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، نئے لوگ، پرانے لوگ، اچھے احباب سے ملاقات ہو رہی ہے، نئے شعر سننے کو مل رہے ہیں۔ جہاں جہاں شعراء و شاعرات ہیں، ادیب ہیں، لکھاری ہیں، سب ہم سے مل رہے ہیں۔ اسی بہانے روزانہ ایک ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ادبی تنظیم نظمینہ لاہور کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت بزم میں آنے کا موقع دیا۔ میں آپ سب کی خدمت میں ایک غزل پیش کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس غزل کو پسند کریں گے۔ گریہ کنا ہے دیر سے ماضی کے ساتھ حال بھی، گریہ کنا ہے دیر سے ماضی کے ساتھ حال بھی، غم سے تیرے سوا ہوئی گردش ماہ و سال بھی، غم سے تیرے سوا ہوئی گردش ماہ و سال بھی، یادوں کی چاپ سے میرے خوابوں کی آنکھ کھل گئی، یادوں کی چاپ سے میرے خوابوں کی آنکھ کھل گئی، کچھ تو تیرے فراق میں ہونا تھا احتمال بھی، جس نے بساط عشق کے مہرے الٹ پلٹ دیے، جس نے بساط عشق کے مہرے الٹ پلٹ دیے، جرم وفا کے باب میں اس کو رہا زوال بھی، دشت جنوں میں سر بسر ہجر زدہ فضائیں تھیں، دشت جنوں میں سر بسر ہجر زدہ فضائیں تھیں، ہم نے تیرے فراق میں ڈالا وہیں دھمال بھی، جگنو کوئی بھٹک کے پھر زلف میں جگمگا اٹھا، جگنو کوئی بھٹک کے پھر زلف میں جگمگا اٹھا، میں نے دیا بجھا دیا شرط تھی اعتدال بھی، میں نے کہا کہ آؤ پھر تازہ کریں نشاط غم، میں نے کہا کہ آؤ پھر تازہ کریں نشاط غم، درد بھی آج ہے فزوں اور ہے دل نڈھال بھی، باد ملال یوں چلی خواب اجڑ کے رہ گئے، باد ملال یوں چلی خواب اجڑ کے رہ گئے، آنکھوں میں دفن ہو گئے یادوں کے خد و خال بھی، خوابوں کی چاہ نے غزل آنکھوں میں زخم بھر دیے، خوابوں کی چاہ نے غزل آنکھوں میں زخم بھر دیے، کام نہ آ سکا اسے یادوں کا اندمال بھی، گریہ کنا ہے دیر سے ماضی کے ساتھ حال بھی، غم سے تیرے سوا ہوئی گردش ماہ و سال بھی۔ ایک غزل کی چند شعر اور پیش کرتی ہوں، ایک غزل کی چند شعر اور پیش کرتی ہوں۔ قریۂ جام مضطرب تو ہے مگر خاموش ہے، یاد چوکھٹ پر کھڑی ہے اور گھر خاموش ہے، ایک بے چہرہ بدن کو نام دینے کے لیے، ایک بے چہرہ بدن کو نام دینے کے لیے
چاک سرگر میں عمل ہے، کوز اگر خاموش ہے، چاک سرگر میں عمل ہے، کوز اگر خاموش ہے، دل کی ایک آواز جس کو سن کے وہ پلٹا نہ تھا، دل کی ایک آواز جس کو سن کے وہ پلٹا نہ تھا، وہ صدا اب بھی ہوا کے دوش پر خاموش ہے، کر گئے ہجرت پرندے جس کی شاخ سبز سے، کر گئے ہجرت پرندے جس کی شاخ سبز سے، آج تک رستے میں وہ تنہا شجر خاموش ہے، آس میں کس کی دریچہ جاگتا ہے رات بھر، آس میں کس کی دریچہ جاگتا ہے رات بھر، ایک دیا کس کے لیے یوں بام پر خاموش ہے، ایک دیا کس کے لیے یوں بام پر خاموش ہے، منتظر ہے کس کی آہٹ کی یہ پگ ڈنڈی غزل، منتظر ہے کس کی آہٹ کی یہ پگ ڈنڈی غزل، کس کی خاطر دور تک یہ رہ گزر خاموش ہے، کس کی خاطر دور تک یہ رہ گزر خاموش ہے، قریۂ جاں مضطرب تو ہے مگر خاموش ہے، یاد چوکھٹ پر کھڑی ہے اور گھر خاموش